अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप। यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ एक और धमाकेदार एपिसोड। तो आज की एपिसोड है 89। तो आज की एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत कुछ सिमट गया है आज में भी, और कल के एपिसोड में मज़ीद बहुत कुछ एंड हो जाएगा। और मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ते मज़ीद ये नावल चलेगा, फिर हम इसका एंड कर देंगे और फिर नई कहानियों में कदम रखेंगे। खैर, तो जल्दी से चलती हूँ लेकर एपिसोड की तरफ। एपिसोड 89, नावल हल्फिजा बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। अदीन ने अपने प्यारे रजी और शमास को जबरदस्ती रोक लिया और यमल ने भी इनसे बातचीत और गपशप करवाई, और यमल की भी उनसे बातचीत और गपशप करवाई, जबकि मनाइम ने यमल से बस सरसरी से मुलाकात की। यमल ने महसूस किया वो इससे गर्मजोशी से नहीं बल्कि बनावटी सा मिली है, लेकिन यमल ने उसके इस रद्द अमल को खुले दिल से कबूल किया कि ज़रूरी नहीं दूसरी बहन भी अर्शिया जैसे मिलनसार और बड़े दिल की मालिक होती। इस मामले को लेकर बहुत से लोग फिक्रमंद थे, लेकिन ये मामला इतना भी संगीन नहीं था कि हल ना हो पाता। यमल की मासूमियत, उसका अपने बहन भाइयों के लिए लपकता वालहाना प्यार किसी का भी दिल मोम कर देता। सब इसके वक्त इस सब इसके बाद खुशगपियों में मसरूफ रहे थे। निकाह के बाद सबकी खुशी भी बढ़ चुकी थी और सबका मिलजुल कर बैठना भी हसीन रुख इख्तियार कर चुका था। शमास साहिबा और रजी सोमरुद थक गए तो अदीन उन्हें अपने कमरे में ले गया, जबकि यमल भी इनके हमरा था। फिर जब चाय वगैरह बनी तो अदीन ने यमल को भेजा ताकि वो पिक कर ले। तभी किचन में आते यमल के कदम थमे जब उसकी नजर अर्शिया आपी के साथ बैठी मनाइम पर गई। मर्द हजरात ने भी लिविंग एरिया में बैठकर महफिल सजा रखी थी। इन सब की प्लानिंग चल रही थी, जबकि सोहा की सरम जबान से गपशप चल रही थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को अपने अपने प्रोफेशन के बारे, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स बता रही थी। शमास नानू और रजी नानू की चाय दे दें आप भी, मैं ले जाता हूँ। यमल के हिचकिचाकर पुकारने पर अर्शिया और मनाइम दोनों मतवज्जा हुई जब वो किचन में एंटर हुआ। दोनों बहनों की गपशप में हल सा आया। तुम रहने तो मेड दे आती है, आ जाओ मनाइम आपी के पास बैठो, मैं फजर को देखा हूँ, इसे तो नहीं पीनी चाय। यमल ने रसान से अर्शिया की प्यार भरी ताकीद पर सर हिलाया, जिसके बाद किचन के छोटे से डाइनिंग हॉल के गिर्द कुर्सी घसीट कर बैठी मनाइम ने यमल की तरफ देखा, जो अपने हर मुंह में हिचकिचाहट लिए इसके करीब आ रुका। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यमल की मासूम और बेरिया इजाजत पर मनाइम ने जबरन ही सही पर सर इस बात में हिलाया, लेकिन तवज्जो वो अपने टेबल की सतह पर पड़े फोन की स्क्रीन पर जमा गई। साथ चाय के छोटे छोटे सिप भर रही थी। यमल ने कुछ देर चुपचाप मनाइम को देखा। वो बात करना क्या, उसे पुकारना तक मुश्किल जान रहा था। तो कैसा लग रहा है एकदम फैमिली में आकर तुम्हें यमल? वो चौंक सा गया जब वो देखे बिना इससे मुखातिब हुई। यमल की आंखों में फैली अजनबियत की जगह फौरी आसूदगी सिमट आई। ममा और बाबा के अलावा सब पसंद आए, यमल ने टेबल की सतह पर अपने नाखून से नादीदा लकीर बनाते बताया। तो मनाइम ने फोन पर से तवज्जो हटाकर एक नजर उससे देखा। ये बच्चा फातिमा नूर की औलाद है। इसे सोचकर मनाइम को जितनी कराहत महसूस हुई, वो ये सोचकर मध्यम पड़ने लगी कि ये उसके बाबा का बेटा है और खूब हो हिजर मलिक जैसा है, ऊपर से बला का ईमानदार। लेकिन फैमिली तो पेरेंट्स होते हैं। मनाइम के उलझ कर पूछे सवाल पर वो मुस्कुराया, फिर आंखें उठाकर मनाइम को हसरत से देखने लगा। मुझे फैमिली की सूरत दीन मिला, अर्शिया पी मिली, अनीस, महवीर, असर और अलीम भाई मिले, फिर हिजर भाई और अबाब। मेरा मतलब, अगर आपको मैं बुरा ना लगूं तो आप भी फैमिली है मेरी। हिजर भाई ने कहा, शायद आप मुझे जल्दी कबूल ना करें। सच पूछे तो मुझे भी आपसे डर लग रहा है। वो अपनी कैफियत बिल्कुल बरहक समझाने और बताने पर मनाइम को संजीदा कर गया। उसकी आंखों में अचानक नरमी आई, जैसे यकदम सूरज के सामने बादल आ जाते हैं। मनाइम ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। यमल की नजरें अब भी झिझक से भरी थीं, जैसे वो वाकई उसके जवाब से डर रहा हो। मनाइम ने आहिस्ता से कप टेबल पर रखा। मुझसे डर लग रहा है? इसने मध्यम लहजे में यमल को देखते पूछा। थोड़ा सा। यमल ने हल्का सा सर हिलाया। मनाइम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट होती, मगर इसमें थकन भी शामिल थी। क्यों, मैं इतनी डरावनी हूँ? वो दानिस्ता नर्म और धीमा लहजा अपनाए बोली। यमल ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, बहुत प्यारी हैं, बस आप नाराज लगती हैं देखने से।
اس معصوم جان کا سادہ سا جواب منائم کے دل میں تیر سا گڑا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے کوئی بہت پر اثر لفظ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں یمل۔ یمل نے چونک کر اس بہن کی آنکھوں میں دیکھا۔ یمل کی آنکھیں نم سی ہوئیں۔ بس کچھ چیزیں قبول کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ملائم نے نظریں اس سے چراتے کہا تو یمل نے خاموشی سے سر ہلا دیا، جیسے وہ اس بات کو سمجھ گیا ہو۔ جی ٹھیک کہتی ہیں آپ، وہ زخمی سا مسکرایا۔ لیکن ملائم نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم ڈرنا بند کر دو، میں بچوں کو نہیں کھاتی۔ اس کی شریر چھیڑخانی پر یمل ہلکا سا ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں معصومیت تھی جو ملائم کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ تو میں آپ کو کیا کہوں؟ یمل نے آہستہ سے اشتیاق کے سنگ سرگوشی کی۔ اس بیچ اس کی نگاہوں میں ملائم کا چہرہ بھرا ہوا تھا۔ جو تمہارا دل چاہے۔ ملائم نے کچھ لمحے کو سوچا، پھر اسے جواب دیتی ٹیک لگا گئی۔ ملائم اپیا؟ یمل نے جھجکتے ہوئے اجازت چاہی تو ملائم کی پلکیں ہلکی سی لرز گئی۔ یہ لفظ اس کے دل میں نرم سا اثر چھوڑ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے یمل، اس نے آہستہ سے حامی بھری۔ یمل کے چہرے پر معصوم سی خوشی پھیل گئی۔ میں واقعی خوش ہوں کہ آپ بھی فیملی میں ہیں۔ اس کے سچے لہجے نے ملائم کے دل میں بچی کھچی دیوار کو بھی نرم کر دیا۔ ارشیا واپس آئی تو مسکرا رہی تھی۔ اسے چائے چاہیے تھی، میں اثر کو اس کے پاس بھیج آئی ہوں، چائے میڈ کے ہاتھ بھیجتی ہوں۔ ارشیا نے مسکرا کر اطلاع دی، پر خوش وہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھنے پر ہوئی تھی۔ یمل نے آپی کی طرف خوشی سے بری آنکھوں سے دیکھا۔ اب سے آپ ارشیا آپی اور یہ میری ملائم اپیا، اسی خوشی میں دیں چائے میں خود لے جاتا ہوں۔ یمل کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے وہ دونوں مسکرائیں، جس کے بعد میڈ کو بھی چاروں ناچار 2 کے بجائے 4 مزیدار چائے کے کپس کی ٹرے بنا کر اس چھوٹی دنیا کو تھمانی پڑی۔ خود ارشیا اور ملائم بھی باہر دونوں حسین لیڈیز کے پاس چلی گئی تھی۔ سوہا اور سنم کی تو پہلی ملاقات میں ہی دوستی ہو گئی تھی، اوپر سے سوہا کو سچائی جب بتائی گئی تو یہ سوہا کے لیے دل دہلانے سی تھی۔ ملائم کا بھی یہی رد عمل تھا، لیکن وہ چاروں جیسے پیارا سا لیڈیز گینگ بن گیا، جن کے بیچ ہوئی ہر بات راز کی مانند تھی۔ وہیں ہزر لندن کے لیے نکل چکا تھا، اس کی 8 سے 9 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی وہ وہاں رات تک ہی پہنچنے والا تھا، جبکہ عاصم المیر ملک چاہتا تھا کہ ارشیا شام تک ہولڈنگ ضرور آئے تاکہ وہ اپنی محبوب اولاد سے اپنی الجھن شیئر کر سکے، فاطمہ نور کا معاملہ ڈسکس کر کے مشورہ مانگ سکے۔ تبھی وہ انیس کو کہہ کر گیا کہ ارشیا کو کہے آج میٹنگ گھر کے بجائے شام میں ہولڈنگ جا کر اٹینڈ کرے، کیونکہ وہ خود ارشیا سے کہتا تو خود غرض لگتا، کیونکہ ارشیا گھر کے معاملات میں مکمل طور پر جکڑی ہوئی تھی۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی، یہاں 400 گلابوں کی بکھری خوشبو اور سجاوٹ فجر کے وجود کو نرم پناہوں میں ہسارے ہوئے تھی۔ اس کی اپنی بہن سے بات ہوئی تھی۔ وہ لوگ فجر کی شادی کا سنے خوش تو تھے، پر فجر نے ان کو معاف نہ کیا تھا، جس سبب ان سب کی خوشی ادھوری تھی۔ بہنیں تو پھر بھی معافی پا چکی تھی، پر وہ اپنے ماں باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ابھی تو ہمایوں کی سر پر لٹکتی تلوار بھی باقی تھی۔ وہ وقتی باز آیا پاگل کچھ بھی انتہائی کر سکتا تھا۔ تبھی اس کا دل بہرحال خوف میں شدید کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو نگاہیں اس نکاح کے دوسرے بھاڑی جوڑے میں ملبوس اپنی دلہن کے سراپے کا طواف کرنے لگیں۔ اثر پہلے ہی چینج کر چکا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے پنز اتار کر دوپٹے کو صوفے کے دائیں بازو والے کنارے رکھ کر اپنی جویلری اتارنے میں مصروف تھی۔ اثر نے اس کو سر سے پیر حق رکھتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس حسین کامداری شرارے میں بہت دلربا لگ رہی تھی۔ اثر کی چھوٹی سی دلہن، اس کی مسیحا آخرکار اس سے رشتہ ازواج میں بن چکی تھی۔ وہ دروازے کو عبور کیے اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور لمبی سی شکر بری سانس بھر کر اپنی پشت دروازے سے جوڑ کر وارفتگی سے فجر کو دیکھنے لگا، جس نے اپنی جویلری اتار کر اپنے بال بھی کھول دیے تھے۔ چوڑیاں بھی ایک ایک کر کے اتارنے لگی جب وہ آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر میرا انتظار تو کر لیتی سائیں۔ وہ چونک کر پلٹی، اس کی کلائی سے ہاتھ تک اتر آتی چوڑیاں ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرتی چلی گئیں۔ مجھے لگا آپ چلے گئے ہوں گے، کہ یہ میں انہیں اٹھا لیتی ہوں۔ وہ بکھلا کر رائن سٹون والی سلور چوڑیاں جو اس نے نیچے بکھیر دی تھی، جلدی سے نیچے بیٹھ کر سمیٹنے لگی۔ اثر اس کے سر پر آ کر رکا اور جھک کر فجر کو اس کے شانوں سے پکڑ کر اٹھاتے کھڑا کیا، تو وہ سہمی نگاہیں اٹھا کر اثر کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جما گئی، جیسے ان نگاہوں کی گرمی کا انداز بھانپ رہی ہو کہ وہ محبت بری گرمائش تھی یا ہفکی سے لبریز اثر تھا۔
मैं कहीं भी चला जाऊं वापस अब आपकी बाहों में ही आना है मुझे। वो गंभीर लहजे में जज्ब मिलाए बोलता उसे अपने करीब करता मुस्कुराया, और फिर वो इतने आराम से उसकी सहमी धड़कने रोक गया जैसे हवा किसी तंग तारीख गली में दाखिल होकर वहां की हर चीज चल तरंग करती है। बिल्कुल वैसी तंग गली हो गया था उस लड़की का दिल। फजर की सांस पल भर को थम गई। असर की ये हकदार कुर्बत इसके ख्वासों पर नर्म मगर जानलेवा सी दस्तक देती महसूस हुई। बाहों में वो ले जाकर निगाहें झुका गई। मनपसंद शख्स बाहों में समाया हुआ कैसा दिलनशीं लगता है, ये वो भी महसूस करना चाहती थी। जी भर लेना, सोच क्या रही हैं? असर ने इसकी टोड़ी को हल्के से उंगलियों के लम्स से ऊपर उठाया। वो जैसे इस तरह की असर से फरमाइश उम्मीद ना कर रही थी। कहा, वो मिनमिनाई, अपनी बाहों में। असर ने इसे होश दिलाना चाहा तो वो सिटपटा कर रह गई। कि क्या? वो सदमाती अंदाज में मुंह खोले बड़बड़ाई। क्या फजर जिब्राइल, बीवी हैं आप मेरी, निकाह हुआ है हमारा, इसका एहसास दिलाए बिना जंग पर भेज देंगी क्या? उसके नर्म सरजनिश करते अंदाज पर घबरा कर उसकी जानिब सिरक आई। हर जंग से सुरखरू लौटे आप। वो उसका हाथ अपने हाथ से मस होता, फिर मुलायम गिरफ्त में दबता पाए मदहोश सा होते नजरें झुकाकर अपने और उसके हाथ को देखते मुस्कुराया। सुरखरू करके भेजा करेंगी तो ऐसे ही लौटूंगा, करे ना सुरखरू। वो अपनी हर सांस से उसकी आजमाइश लिए जा रहा था, और वो कब से दिल की धड़कनें संभाले खड़ी थी। नजरें थी कि बार बार झुक रही थी। अब नजरें चुराने का कोई फायदा नहीं है साईं। इसकी आवाज में मुस्कुराहट भी थी और एक अजीब सी संजीदगी फैलाता खुमार भी, जो नामहसूस अंदाज में फजर को शर्म दिला रहा था। फजर के गालों पर हल्की सी सुर्खी उभरी। मैं नहीं चुरा रही। वो फौरी मिनमिनाई। तो फिर देखे मुझे मेरी मीठी जान। वो आहिस्ता आवाज मगर शदीद भड़कते जज्बात वाले लहजे में बोला तो फजर ने धड़कते दिल के साथ नजरें उठाई। असर की आंखों में जैसे सुकून भी था, शुक्र भी और बेपनाह मोहब्बत भी। असर ने इसकी आंखों में झांकते हुए जैसे इसके दिल की हर धड़कन सुन ली। फजर की सांसें बेतरतीब हो रही थी और वो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर रही है मुझसे? असर ने मध्यम लहजे में उसकी शर्म देखते सवाल किया तो इन जनाब की आंखों में खुमारी नाचती साफ नजर आ रही थी। फजर ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं, आपसे नहीं। वो रवानी से बोल उठी। फिर वो मजीद करीब आया, इतना कि फजर को इसकी सांसों की हरारत अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। खुद से। फजर के लबों से बेहतियार निकला। असर की आंखों में हैरत के साथ हल्की सी मुस्कुराहट उतर आई। खुद से क्यों? असर के शौक सवाल पर फजर ने नजरें झुका ली। क्योंकि ऐसा लगता है दिलो दिमाग समेत अपने काबू में नहीं रहूंगी। वो ये बेबाक इतराफ सुनकर असर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी। तो मत रहने दे काबू में खुद को। आज से ये बेकाबू दिलो दिमाग वाला छोटा सा महकता हुआ वजूद मेरा है। इस शख्स के इस्तेहकाक लुटाते जुमले पर इस लड़की का दिल जैसे सीने से बाहर आने को बेताब हो गया। जिस तरह वो फजर के वजूद और सरापे से उठती बेशुमार खुशबुओं के मुरक्कब को एक साथ इनहेल कर रहा था, वो फजर की हथेलियों में नमी जगाने का बायस था। असर ने इसके हाथ को आहिस्तगी से अपनी गिरफ्त में लिया, फिर नर्म सी कशिश से इसे अपने करीब खींच लिया। फजर बेहतियार इसके सीने से टकराते आ लगी। असर ने हल्के से इसके सर पर ठोड़ी टिकाई और गहरी सांस लेते उसके वजूद को अपनी बाजुओं में आसूदगी से भर लिया। फजर की सांसें इसके सीने से टकराते ही जैसे भटक गईं, रास्ता भूल गईं। इसने बेहतियार अपनी उंगलियां असर की पुश्त से शर्ट में हल्की से जकड़ ली, जैसे खुद को संभालने के लिए किसी सहारे की जरूरत हो। असर ने इसके इस बेहतियार लम्स को महसूस किया तो इसके लबों पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने बाजुओं की गिरफ्त जरा सी मजबूत की, मगर इस मजबूती में भी नरमी खुली हुई थी। दस्तक पर फजर फौरी अपना आराम और सुकून लिए बिना दूर हटी तो असर ने उसकी घबराहट देखी। अभी तो असर ने उसे ठीक से महसूस भी ना किया था। कौन है? असर ने इस कबाब में हड्डी बनते फर्द को दरवाजे पार से टटोला तो मेड इजाजत लिए अंदर दाखिल हुई, जिसके हाथ में पकड़ी ट्रे पर चाय के 2 कप धरे थे। असर ने आगे बढ़ते इस मेड से ट्रे ली और शुक्रिया कहे उसे भेजा। पलटा तो उसकी घबराई शर्माई फजर जिब्रील असर और उसके हाथ में ट्रे देखने लगी। असर ने ट्रे झुककर मेज पर रखी और एक गरम गरम चाय से भरा कप लेकर वो ठीक फजर के सामने आ रुका। वो जब असर ने इस पर शदीद आते प्यार को रोकने के लिए गरम गरम चाय हल्क में उंडेली थी, जब वो नामहरम थी, याद बनकर दोनों के जहनों में उतरा।
وہ پیارا لمحہ وہ پیارا لمحہ جب اثر نے اس پر شدید آتے پیار کو روکنے کے لیے گرم گرم چائے حلق میں انڈیلی تھی، جب وہ نامحرم تھی، یاد بن کر دونوں کے ذہن میں اترا۔ تو کیا آج جب وہ لڑکی اس کی ہو گئی تھی تو وہ اثر کو یہ کرنے دیتی؟ گرم چائے پی کر جذبات دبانے پر مجبور کرتی؟ ہرگز نہیں۔ اثر نے اسے بے خود نگاہوں کی میٹھی تپش سے نادیدہ جلاتے ہوئے چائے کا دھواں چھوڑتا کب لبوں تک اٹھایا ہی تھا کہ فجر نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ اس اچانک لمس پر اثر چونکا، نظریں فجر کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ مت پیئیں، اس کے روکنے پر فاتحانہ مسکرایا۔ کیوں؟ وہ متجسس ہوا۔ کیونکہ آپ ایک ہی بار یہ ساری حلق میں انڈھیل لیں گے، اور کتنے دن تک آپ کا منہ اور زبان جلی رہے گی؟ وہ کب ہونٹوں سے دور کر گیا، پر مجال ہو جو اپنی بہکی نگاہ فجر پر سے انچ بھی ہٹا پایا ہو۔ تو کیا ہوا؟ میرے منہ، ہونٹ، حلق اور زبان جلنے سے آپ کا کون سا کوئی نقصان ہوگا سائیں؟ فجر اس کے معنی ہے سوال پر بری طرح جھنجلا گئی۔ نظریں جھکا کر اس نے کپ کی بھاپ میں جیسے خود کو چھپا لیا۔ نقصان ہے، وہ آہستہ سے منمنائی۔ اثر کی بھویں ہلکی سی سرور سے اٹھی۔ کیسا نقصان؟ وہ مزید قریب آیا، کپ واپس رکھتے تسلی سے اس کو اپنی بازوؤں کے حصار میں جکڑا ہی کہ فجر کی سانسوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ اتری۔ اگر یہ سب جل گیا تو وہ اپنی زندگی کی ساری ہمت جمع کیے بولتے بولتے رک گئی۔ اس رکنے پر اس نے اپنے لبوں کو ہلکا سا دانت میں دباتے کاٹا تو اثر نے آنکھیں زور سے میچ کر یہ سب دیکھ کر خود پر قابو کیا۔ تو دوبارہ یہ مت کیجیے گا، انجام کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اثر نے جان لیوا تنبیہی سرگوشی میں سوال مکمل کروانا چاہا، کیونکہ وہ نظریں بار بار نیچے کر لیتی تھی۔ فجر نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں جھجک کے ساتھ ہلکی سی شرارت بھی جھلک گئی۔ تو پھر وہ اسے اکساتے بولا، پھر میں؟ اس کی آواز بولتے مدھم ہو گئی، مگر اس بار وہ مکمل خاموش نہ ہوئی۔ پھر میں کیسے؟ وہ رک کر پھر نظریں جھکا گئی۔ اثر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ کیسے کیا فجر؟ وہ سوالیہ ہوا تو فجر نے ہلکا سا سانس لیا۔ کیسے آپ کو چپ کرواؤں گی؟ وہ بمشکل بولی، یہ ڈھکا مگر واضح اشارہ تھا۔ اثر کی آنکھوں میں چمک سی ابری۔ وہ مزید قریب آیا کہ دونوں کی سانسیں گڑمٹ ہونے لگی۔ اوہ، تو آپ کا مجھے یوں چپ کروانے کا ارادہ ہے؟ فجر کے گال اس کی نگاہوں کی بے شرم لپک پر مزید سرخ ہو گئے۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا لیا۔ اگر آپ نے بہت تنگ کیا تو ہاں، وہ بمشکل بول پائی۔ ان دونوں کے درمیان کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ نرم اور کہیں زیادہ پرحدت ہو چکی تھی۔ یعنی میں تنگ کروں؟ اثر نے اس کی شرم و حیا دیکھتے اپنے امٹتے جذبات کی ترجمانی کرتا سوال کیا۔ جی نہیں، واپسی پر کل نکاح کی گھبراہٹ میں سو نہیں پائی، اس لیے چینج کر کے سونا ہے مجھے۔ واپس آ کر تنگ کر لیجیے گا اثر۔ وہ اس کی بازوؤں کا حصار توڑتے ہوئے فرار ہونے لگی، جب اثر نے اس کی نیند اور تھکن کا خیال کرتے سے خود سے رہائی دینے سے پہلے جب اس کی جبیں چومی، وہ تمام تر ڈر، جھجک اور بے شمار گھبراہٹ کے وہیں تھم گئی۔ اس شخص نے جو یہ چپ چاپ حفاظت کا احساس بخشا، یہ بے حد قیمتی تھا۔ مجھے لگا آپ اچھی بیوی کی طرح میرے لوٹنے تک دعاؤں میں مشغول رہیں گی کہ مجھے آنچ نہ آئے، اور یہاں آپ گدے گھوڑے بیچ کر سونے کا ارادہ بنا رہی ہیں۔ وہ اس شکوے پر اثر کی آنکھوں میں محبت سے جھانکی جہاں بے شمار ارمان ہلکور رہے تھے۔ وہ خود کو چھڑوا گئی۔ بری بیوی ہوں، آپ مجھے اچھی میں بدلنے کے لیے بہت سا سدھار دیجیے گا۔ وہ شریر نگاہوں سے اثر کو دیکھتے بولی۔ اثر نے مسکرا کر نفی کی اور اس کی طرف 2 قدم بڑھا جو سنگار میز سے جا لگی تھی۔ 4 فٹیا لوگ بگڑے ہوئے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور مجھے کسی پاگل جانور نے نہیں کاٹا کہ آپ کو سدھارتا پھروں فجر جبریل۔ مجھے آپ خطرناک ہی چاہیے۔ وہ اس کی رخسار کو چھو کر جب اس قدر محبت بری شدت سے بولا، فجر کی پلکیں شرم و حیا سے بوجھل ہو گئیں۔ اثر، 4 فٹیا نہیں ہونا، ماروں گی آپ کو۔ وہ ضدی بچے کی طرح اس کی گریبان پر ہاتھوں کو رکھ کر احتجاجی منمنائی۔ جی 5 فٹ سے 2 ہی انچ کم ہے آپ، یاد ہے میری چھوٹی سی جان۔ آپ کو بکیا ہلکان میں رات کو کروں گا، ابھی ہمیں کچھ مردوں والے امور نبھانے ہیں، سو جائیں تھوڑی دیر۔ وہ اس کی نیند سے بھری آنکھیں دیکھتے ہوئے نرمی سے اسے اپنی بازوؤں سے نکال گیا، جس پر فجر نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اثر کے رخساروں کے دائیں بائیں جمائے۔ اب نہیں سو سکوں گی، دعا میں مشغول جو ہونا ہے کہ آپ پر آنچ نہ آئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اس کے ہاتھوں کے لمس کی ٹھنڈک پر اس کی دونوں ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر دبائے
چہرے سے دور کرتا، دونوں ہاتھ چومتا دیوانگی کی حدود میں داخل ہوا، جس سبب وہ جھنب سا گئی۔ آرزوں میں گلال سے اترے وہ اسے آخری بار اپنی باہوں میں بھرتا، اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ایک لمحہ ٹھہرا، پھر آہستگی سے اسے خود سے جدا کیا۔ ملتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی قربت سے ہزاروں خواہشوں کی دیپ جلائے وہ دور ہوا، اور پھر ان محمور چشمانوں کی اجازت پاتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ فجر نے گہری آسودہ سانس لی اور پلٹ کر آئینے کے سامنے رک کر بے ساختہ گدگدا سی گئی۔ جب کہ اثر نیچے آیا تو سوہا اور صنم دونوں جانے کو تیار تھی۔ سوہا نے سیمانی نکلنا تھا، مگر امی بابا آج رات تک یہیں تھے کیونکہ ادین نے ضد کی تھی۔ جبکہ ارشیا نے ماما کو سی آف کیا، پھر انیس کے ساتھ اوپر گئی، البتہ صنم کچھ دیر رک گئی۔ اثر ان کے ساتھ آ کر بیٹھا، لیکن بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ صنم کے اندر یہ بھی ڈر تھا کہیں ابراہیم نہ جائے، وہ اس شخص کا سامنا نہیں چاہتی تھی۔ خوش ہے میری جان؟ صنم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ اثر نے بیٹھے بیٹھے گردن گما کر ماں کی طرف دیکھا۔ خوشی کیا ہے یہ محسوس کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آپ کو ڈراپ کر دوں آپ کے گھر؟ یقیناً آپ اس آدمی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ اثر کے آزردہ سوال پر صنم نے افسردہ سا تاثر دیتے گردن ہلائی۔ تمہارے بابا معافی کے لائق نہیں، اور ایسے لوگوں سے میں گریز ہی برتنا چاہتی ہوں۔ بہرحال میں چلی جاؤں گی، تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ کیا تم مجھ سے ملنے میرے گھر آؤ گے اثر؟ وہ سنجیدہ ترین تھا۔ تحمل سے اس نے بات سنی، پھر گردن سیدھی کیے سامنے غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائی۔ کیا بابا کو آپ سے محبت تھی؟ آپ کا بابا سے کتنا عرصہ تعلق رہا؟ کیا انہوں نے ہمراہ کی وجہ سے آپ کو چھوڑا؟ اور کیا اسی کی تلافی کرنے کو ہمراہ الوی نے مجھے یتیم خانے سے اٹھا کر اس گھر میں لایا؟ ابھی بہت سے سوال تھے جو اثر کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ زیادہ قصوروار کون ہے، کس کی زیادہ غلطی ہے، اور کیا ابراہیم الوی کی انیس اور ہمراہ سے نفرت کی وجہ بھی صنم زمان تھی، اور یہ سب بتانا اب صنم زمان کو بھی ارشد ضروری لگا تھا۔ میں طوائف تھی، یہی میرا گناہ تھا اثر۔ وہ ہمیشہ سے عیاش طبیعت کا مالک انسان تھا۔ جب وہ پہلی بار کوٹھے میں آیا، ان دنوں اس کی خاندانی شادی کے چرچے تھے، اس کی اور ہمراہ کی شادی۔ وہ ایک رئیس زادے کی بیٹی تھی، اور ابراہیم کے والد نے اپنے اکلوتے بیٹے کی عیاشیوں، اس کے اندر موجود برائیوں کی توڑ کے لیے ہی اس کی شادی کروانے کا فیصلہ لیا تھا، تاکہ انہیں فائدہ بھی ہو اور اکلوتی اولاد بھی سنبھل جائے۔ لیکن وہ شخص مجھے دوسری طوائفوں کی طرح نہیں سمجھتا تھا۔ اس خاندانی شادی کے دباؤ کو وہ میرے پاس آ کر زائل کرتا تھا۔ میں بھی اس گندگی سے نکلنے کی طلبگار تھی۔ وقت گزرنے لگا تو مجھے اس شخص پر اعتبار آنے لگا کہ وہ مجھے واقعی بچائے گا۔ اس نے مجھے اپنے لیے محتس کیا تھا۔ کوٹھے کی مالکن سے مجھے منہ مانگی قیمت پر خریدنے کو تیار ہو گیا، کیونکہ شاید میں بھی اس کی من پسند عورت تھی۔ مگر اس کوٹھے کا سارا نظام بھی جیسے میرے حسن آواز اور گاہکوں پر منحصر تھا، تو وہ ٹال مٹول کرتی، ہر بار معاہدے کے بعد میری قیمت بڑھا دیتی۔ اس شخص نے میں جیسی تھی ویسا پسند کیا، تب بھی میرے دل میں بھی اس کے لیے لپک پیدا ہو گئی، ورنہ طوائف کے لیے سارے مرد ایک سے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی سناتے سناتے کچھ لمحے کو رکی تو اثر نے رخ ان کی طرف پھیرا۔ وہ مزید جاننے کا طلبگار تھا۔ پھر اس نے ابراہیم کے میرے پیچھے مکمل پاگل ہونے کا انتظار کیا۔ جب ابراہیم الوی مجھے حاصل کرنے کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو گیا، تب کوٹھے کی مالکن نے ایک شرطوں پر مبنی معاہدہ بنایا، جس کے تحت اس نے شرط رکھی کہ ابراہیم مجھ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن میں کوٹھا نہیں چھوڑ سکتی، اور یہ کہ میں وہاں گانا اور ناچنا بند نہیں کر سکتی۔ نکاح ہوگا اور فرق اتنا پڑے گا کہ مجھے چھونے کا اختیار صرف اس سے ہوگا۔ ابراہیم نے ایک کثیر رقم اور اپنے والد کا بے پناہ سرمایہ کوٹھے کی مالکن کو لوٹا دیا، اور مجھے یقین دلاتا رہا کہ اس نے جس طرح مجھے اپنا بنایا وہ یوں ہی مجھے لے جائے گا۔ میں اس کی زندگی کا خاص حصہ ہوں۔ ان نکاح کے ابتدائی دنوں میں یہی سوچ کر ہواؤں میں اڑتی، میری آواز نکھرنے لگی، میرے رقص میں دلکشی آ گئی جب میں ایک مرد کی بن گئی، یعنی وہ میرے عروج کے دن تھے۔ آنکھوں میں نمی بھرے ان دنوں کا حوالہ دیتے وہ کبھی مسکرائیں اور کبھی رو پڑیں۔ ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں کا ایسا ماضی سننا دردناک ہوتا ہے، پھر بھی اثر نے ان کا ہاتھ تھاما تاکہ وہ انہیں حوصلہ دے سکے۔ ابراہیم نے اپنا سب کچھ مجھے اپنا بنانے کے لیے لوٹا دیا اثر، جس سبب اس کے والد نے اس کے خاندانی نکاح میں جلدی مچاتے ہوئے اس کا ہمراہ سے نکاح کر دیا۔ اگلے کچھ سال ابراہیم نے اپنے ہمراہ سے نکاح کو مجھ سے چھپایا، اسی طرح اس نے ہمراہ کو بھی دھوکہ دیا کئی سال۔ وہ لڑکی جو بچپن سے اسے چاہتی تھی اس کے لیے پاگل تھی۔ کچھ سال تو وہ اپنے والد اور سسر کے ساتھ بزنس میں بزی رہی۔ ابراہیم کی لا تعلقی کو اس شخص کی عادت سمجھتی رہی کہ وہ خود میں رہنے والا مغرور انسان تھا، لیکن پھر ہمراہ نے ابراہیم کے ایسے رویے کی وجہ تلاش کی۔
और इस तरह उसके हम दोनों को दिए धोखे बेनकाब हो गए। चंद आंसू सनम की आंखों से बह निकले। इस वक्त असर को बाहुदा ये तीनों एक से बढ़कर गुनहगार लग रहे थे। आगे क्या हुआ होगा असर को अच्छे से अंदाजा हो चुका था। जब उसकी फैमिली को पता चला कि इब्राहिम ने एक तवाइफ से निकाह किया है, वो लोग आग बगोला हो गए। इब्राहिम के वालिद तो इसी पर दिल के मरीज हो गए कि उसने उनकी सारी जमा पूंजी एक तवाइफ के पीछे लुटा दी। वालदा पहले ही कैंसर से लड़ रही थी उसकी, फिर हमरा किसी सूरत इससे दस्तबरदारी पर राजी न थी। उसने यही फैसला दिया कि वो इब्राहिम को नहीं छोड़ेगी। इन सब ने इब्राहिम की सारी कोताहियां दरगुजर की, ये तक कि उसने दिल बहलाने को एक तवाइफ से निकाह किया। तब तुम आने वाले थे जब इब्राहिम की फैमिली की तरफ से मुझे तलाक के कागजात मौसूल हुए, साथ एक तवील गालियों और मलामतों का खत जो इब्राहिम के पेरेंट्स की तरफ से और उसके ससुर की जानिब से था। इन लोगों को इल्म नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ, वरना शायद इससे भी बुरा करते। इन लोगों ने मेरी कोख में पलते बच्चे तक को गालियां दी, कोठे पर आकर मुझे जलील किया कि मैं इसी गंद की पैदावार हूँ और यही मिट्टी होंगी। मैंने इब्राहिम से बात करने की, राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुमकिन ना हुआ। पता नहीं वो मजबूर था या वाकई उसकी मोहब्बत मर गई कि उसकी जानिब से भी मुझे कुछ दिन तक ये पैगाम मिल गया कि वो मुझसे ना कभी मिलना चाहता है, ना देखना, और ना मेरे वजूद से उसका कोई ताल्लुक है। उसे भी इल्म नहीं था मैं उम्मीद से हूँ। सब खत्म हो गया। वो अपनी नई बीवी के साथ बस गया क्योंकि उसका ससुर उससे और उसके पेरेंट्स को हर तरह सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इब्राहिम उसकी बेटी की जिद था। अपने दर्द को अपने सीने भेंचे वो रुकी तो असर की सुर्ख अंगारा आंखें उनका दर्द बढ़ा गई। मैंने कुछ माह बाद तुम्हें जन्म दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस गंद में मिट्टी करने से डर गई। तभी तुम्हें यतीम खाने छोड़कर खुद कोठे की मालकिन को ये बताया कि मेरा बच्चा मर गया, वरना वहां पैदा हुए बच्चे क्या बनते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। असर, इस सब में मेरी मदद जानते हो किसने की? हमरा ने। वो मुझसे ज्यादा मजबूर थी, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी उस शख्स से, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी उसकी वजह से मैं या मेरा बच्चा बेमौत मरे। इस पर तो जैसे दोनों की आंखें भीगी। इसे बहुत पहले से पता चल गया था कि इब्राहिम की तवाइफ बीवी उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। उसने मेरी कोख में पलते बच्चे की तब से हिफाजत शुरू कर दी थी। वो अपनी ज्यादतियों का ज़ाला करती रही, क्योंकि हम दोनों जानती थी कुछ भी ठीक होना मुमकिन नहीं। बहरहाल तुम यतीम खाने में होने के बावजूद खास केयर में रहे, क्योंकि हमरा ने तुम्हारा वहां भी भरपूर ख्याल रखवाया और मुझसे वादा किया कि वो अपनी पहली औलाद होते ही तुम्हें यतीम खाने से अपना बेटा बनाकर ले जाएगी। जबकि मैं इस वक्त कोठे से फरार करने की जद्दोजहद में थी। एक तो दिल मुर्दा हो गया, फिर मैं अपने ही बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती थी। तीसरा, मुझे इस गंज से निकलना था ताकि मैं एक दिन तुमसे मिलने के लिए जिंदा भी रह सकूं और अपना एक वकार बना सकूं, कि कल को मेरा बेटा मुझे माँ कहते शर्मसार ना हो। और देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को हर मुमकिन संभाला। असर, मैं पहले इस गंज से निकली, फिर एक दारुल अमान में पनाह ली। हमरा तुमसे कभी ज्यादती ना करती, इसका मुझे यकीन था। वो दिल के हाथों मजबूर औरत थी, पर वो मेरी पहली और आखिरी दोस्त भी थी। उसने मुझे बताया कि आसिम मुझे तलाक देना नहीं चाहता था, पर उसके पेरेंट्स ने उससे ज़बरदस्ती साइन करवाए थे। ये भी कि वो हमरा के साथ किस कदर मजबूरी में रह रहा है। मैंने वो कागजात आज तक खोले भी नहीं, क्योंकि तवाइफ के बाद तलाक याफ्ता होने का दब्बा ज़्यादा बड़ा लग जाता और मेरी पूरी ज़िंदगी को तो तवाइफ वाला धब्बा धोने में ही खर्च हो गई। मैंने ना साइन किए, ना वो तलाक के कागजात कभी कोर्ट गए। वो हाथ बढ़ाकर सनम के बहते आंसू पोंछते खुद भी किसी शदीद कर्ब में मुब्तला हुआ। अब उसे समझ आई क्यों इब्राहिम के अंदर हमरा और अनीस की इतनी नफरत भरी है। मतलब आप तीनों मुजरिम भी हैं और बैवकूफ मासूम भी। असर की आवाज़ शदीद भारी थी। सनम ने कर्ब से सांस ली। ऐसा ही समझ लो। दारुल अमान में मेरे साथ एक तबीबा थी, मैं कुछ साल उसके साथ हकीमी के काम करती रही। फिर उसने ही मुझे बाकायदा मेडिकल में एडमिशन दिलवाया, क्योंकि मैं ज़हीन भी थी और कम उम्र भी। मैंने फिर जाना कि मेरे अंदर खुद को बदलने और अपना वकार कायम करने की ताकत अब भी बाकी है। तुम्हें देखकर ही तो जीती आई हूँ। मैंने इन 35 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब तुम्हें ना देखा हो। मैं हमरा से भी खो गई, क्योंकि उसने अपने सारे वादे पूरे कर दिए। वो अपनी पहली औलाद अनीस के बाद तुम्हें पैलेस ले गई, तुम्हें मेंशन ले गई। तुम दोनों में चंद साल का फर्क था, लेकिन तुम दोनों जिंद जान थे। जब भी मैं तुम दोनों को देखती मुझे सुकून मिलता कि तुम अपनों में हो, वरना अगर कोई तुम्हें ये कहता ना कि तुम तवाइफ के बेटे हो, तुमसे पहले मैं मर जाती। सब तुम्हें इब्राहिम अलवी का बेटा कहते।
الوی خاندان تمہاری پہچان تھا، یہ مجھ بدنصیب ماں کو مطمئن کرتا تھا۔ ایسا نہیں میں تمہارے درد سے ناواقف تھی۔ اپنی ماں بس ایک ہی ہوتی ہے۔ ہمراہ نے تمہیں بہت پیار دیا، اس کے باوجود تم مجھے مس کرتے رہے، تو میں کون سا سکون میں رہی؟ تمہارے دماغی سکون کے لیے اپنا وجود گم رکھا، پر مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ میری دوری بھی تو تمہارا دماغی سکون تباہ کر دے گی۔ تمہاری دی ہر سزا قبول ہے مجھے، لیکن میں سب سے زیادہ پیار اس لمحے سے صرف تم ہی سے کرتی ہوں جس لمحے تم میری گود میں دیے گئے، میرا خوبصورت بیٹا۔ وہ اثر کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے سے سک اٹھی۔ تو آپ دیکھتی رہی۔ اثر کی آواز مدھم مگر زخمی تھی۔ صنم کے ہاتھ پکڑ کر وہ چہرے سے دور کر گیا۔ میں تڑپتا رہا اور آپ دیکھتی رہی۔ صنم کی پلکیں بھیگ گئی۔ میں مجبور تھی اثر، وہ روحانسی ہو کر سسک اٹھی۔ مجبور، وہ تلخ ہنسی ہنسا۔ ایک بچہ اپنی ماں کے لیے ترستا رہا اور آپ مجبور تھی؟ صنم نے اس کی بھیگتی آنکھیں دیکھ کر اپنے دل پر لگتی ضرب بمشکل سہی۔ میں تمہارے قریب آتی تو تمہاری پہچان چھن جاتی، تمہاری عزت، تمہارا خاندان، وہ جیسے روز ہی پڑی۔ اور جو میرا بچپن چھن گیا؟ اثر کی آواز بھاری ہو گئی، وہ اب بھی اندر باہر سے شدید زخمی تھا، لہو لہان تھا۔ اس کا کیا؟ صنم کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ کبھی کسی اجنبی کی طرح آ کر گلے لگانے کا خیال تک نہ آیا؟ آ کر گلے لگاتی اور کہہ دیتی، سوری، مجھے لگا یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کی کیسی ظالم ممتا تھی جسے تڑپنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا۔ وہ اس وقت ایک بار پھر اپنی اور ان کی آنکھیں نم کر گیا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا میری ماں زندہ ہے۔ اثر کی آواز ٹوٹنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہیں نہ کہیں وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ صنم کے سانس لڑکھڑائے اور آج اثر نے گہری سانس لی۔ آج پتہ چلا وہ واقعی دیکھ رہی تھی، پر اپنے قدموں کو مجھ سے کوسوں دور زنجیر کیے ہوئے۔ یہ جملہ جیسے صنم کے دل پر خنجر بن کر لگا۔ اثر، وہ بمشکل بولی۔ اثر نے آنکھیں بند کر لی جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ صنم کی آنکھوں میں وہی ممتا، وہی درد، وہی بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اثر نے ہلکا سا سر جھکا لیا، جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں پر اتر آیا ہو۔ آپ نے مجھے کبھی پکارا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، جیسے وہ اپنے دل کے ساتھ اس عورت کا دل بھی کاٹ رہا ہو۔ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، کیونکہ تم میرے وجود کا دوسرا حصہ تھے۔ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ صنم کی ہچکی بن گئی۔ میں آپ تینوں میں سے کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، دعا کریں جلدی جڑے تاکہ میں فیصلہ لے سکوں۔ میرے نزدیک آپ تینوں نے اپنی جگہ غلطیاں نہیں، بہت بڑی بڑی کوتاہیاں کی ہیں اور دگنی چگنی سزائیں بھی جھیلی، لیکن اس کے باوجود معافی کے لائق نہیں ہو سکے۔ وہ اثر کی طرف حسرت سے نگاہیں جمائے ہوئے تھی، پھر انہوں نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے تمہارے دل و دماغ کی حالت کا اندازہ ہے، تم وہی کرنا جس میں تمہیں سکون ملے۔ میں تمہارا ہر فیصلہ قبول کروں گی۔ جانتی ہوں تم سب کچھ بھول نہیں سکتے، ایک کھیلا ہے ہمارے بیچ، لیکن میری دعا ہے تم اسے جلد مٹا پاؤ۔ وہ ان کے سمجھنے پر شکر گزار تھا۔ گہرا سانس کھینچ کر اٹھا تو صنم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے سمجھنے کے لیے شکریہ، میں آؤں گا آپ سے ملنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بھی کچھ نہ کہہ پایا۔ ابھی وہ اپنی ماں کے ماضی کو سننے کے بعد اسے برداشت کرنے کے مرحلے میں تھا، اور وہ بھی جانتی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کے دل پر کتنا بوجھ لاد دیا ہے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، ہمیشہ خوش رہو میرے بیٹے۔ انیس اور ارشیا کو بتا دینا میں چلی گئی، بائے۔ وہ نرمی سے اس کی رخسار چومتی اپنا ارمان پورا کیے اپنے بیگ کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر ایک بار پھر سے اثر کو دیکھنے لگی۔ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ان کا اوجل ہونا نہ چاہتا ہو۔ اللہ حافظ ماں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور صنم کو اپنے گلے لگا گیا۔ وہ اس کی یوں پگھلنے پر نم دیدہ نگاہوں سمیت مسکرائی، اس کی کمر تھپکی۔ ماں کی جان، اللہ کی امان میں رہو۔ یہ جو رشتہ تم نے آج بنایا یہ تمہارا مکمل سکھ بنے، آمین۔ پھر ملتے ہیں، تمہاری مما کے پیشنٹس ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی الگ ہوئی تو اثر کی آنکھیں بہت خفیف سا مسکرائیں۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جائیے گا لیٹی۔ وہ نے ساتھ باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ مہویر بھی منائم اور محراب کو چھوڑنے واپس گیا تھا، مگر اسے بھی واپس آنا تھا، اسے بھی پھر آنا تھا۔ علیم خان اور عامر نے اپنے اپنے لوگ تیار کر لیے تھے جو بس کچھ ہی دیر میں مشن پر نکلنے والے تھے۔ وہیں انیس نے تو چینج کر لیا، پر اسے دھچکا تب لگا جب ارشیا کو بھی چینج کرنے کے ساتھ چینج ہو کر آتا دیکھتے اپنی تیاری بھول گیا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی، سمپل۔ گن لوڈ کرے ارشیا اس وقت فیمیل ڈان ورژن لیے ٹھیک انیس کے سامنے آ کر رکی۔ نہ تو اسے کوئی ڈر لگ رہا تھا، نہ اپنے بچپن کی ٹراما سے جڑے اس شخص کے سامنے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
بے فکر رہو، بل پروف جیکٹ بھی پہن لی ہے، بس میں تمہاری باڈی گارڈ بنوں گی، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں تمہارے حوالے سے۔ انیس نے اسے بغور دیکھا، سر سے پیر وہ ٹام کروز کا فیمیل ورژن بنی کافی ہاٹ لگ رہی تھی۔ ٹائٹ لیدر پینٹ کے ساتھ ویسی ہی شرٹ، سر پر شیڈو کیپ، ناک پر ماسک اور جیکٹ کے گلے میں سیاہ چشمہ لٹکا رکھا تھا۔ میرا چھوٹا پرندہ مجھے بہکا رہا ہے، ایسا نہ ہو میں تمہیں اپنے پیار کی زیادہ ہیوی ڈوز دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ شرافت سے جا کر یہ جگہ ڈاکو والا خلیہ بدلو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارا احساس ویسے ہی میری حفاظت کر رہا ہے، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے جو دھمکی دے رہا تھا، اس پر ارشیا نے پہلے سہم کر انیس کو دیکھا، پھر معصومانہ اقرار کرے گن اسے دے دی۔ گڈ گرل۔ انیس نے اس کی جانب سے تھمائی گن پکڑ کر جھکتے ٹیبل پر رکھی اور واپس اٹھتے انیس کی معصومانہ اتری صورت دیکھتے ارشیا کی معصومانہ اتری صورت دیکھتے اس کا ماتھا چومنے کے بیچ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ ارشیا نے اس کے ہاتھوں میں اپنا چہرہ دبتا دیکھتے ہوئے ہی آہستہ سے سر ہلا دیا، پر انیس نے جب محبت سے اس کے تاثرات پر غور کیا تو وہ نفی والے جذبات تھے۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، میں بھی جاؤں گی انیس۔ اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور خوف بھی، جیسے وہ واقعی اسے اکیلا بھیجنے کا تصور برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ انیس نے گہری سانس لی۔ ارشیا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں جما کر بولا، تو کیا میں تمہیں مذاق کے موڈ میں لگ رہی ہوں؟ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، سنا نا؟ وہ اس کے بے خوف لہجے و انداز پر ملائم سا مسکرا دیا، جیسے پس لب اعتراف کر رہا ہو۔ مجھے پتا ہے لما، انیس نے نرمی سے اقرار کیا۔ وہ اقرار روح کے دریچوں میں بسی تھکان کا توڑ بن گیا۔ لیکن مجھے تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا۔ وہ اب تک اپنے موقف پر پہاڑ سا ڈٹا تھا۔ ارشیا نے اس کی شرٹ کے کالر کو ہلکا سا مٹھی میں دبوچتے پکڑا۔ اور مجھے بھی تمہیں خطرے میں اکیلا نہیں چھوڑنا میری اکلوتی جان۔ اس کے لیے بہت زیادہ حساسیت سے سوچ رہی تھی۔ کیسا خطرہ لما؟ تم سے اتنا پیار وصول کر میں نے اپنے 400 ایک سیفٹی شیلڈ بنا لی ہے۔ ثبوت چاہیے تو میں دے دیتا ہوں اپنی توانائی کے طوفان کا۔ وہ اس کی بے باک جسارتی نگاہ اور مفہوم کو وہاں پہ ٹھیک سے شرما بھی نہ سکی۔ چپ کرو، میں تمہاری توانائی یا طاقت پر شک نہیں کر رہی، میں تمہارے لہو ہونے سے خوفزدہ ہوں۔ چوٹ لگ گئی تمہیں تو پچھلی بار یاد ہے نا؟ یہ جملہ سن کر انیس کے چہرے کی سنجیدگی نرم پڑ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے آہستگی سے ہٹائے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں باری باری ایک ایک کر کے چومتے ہوئے اس گھبرائی لڑکی کے ہر احساس میں خمار بھر گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس غالب بے خودی سے بمشکل نکل کر منمنایا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ فوراً بولی۔ انیس نے ایک لمحہ اسے محبت کی شدت رکھتی نگاہ سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے ٹکا دیا۔ کیونکہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ارشیا کی پلکیں جھک گئیں، دونوں کی سانسیں بے حد پاس تھیں۔ وہ اسے برگلانے کی پوری کوشش میں تھا، مگر اس لڑکی نے پھر بھی ہار نہ مانی۔ تو مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارا انتظار وہیں کر لوں گی۔ انیس بے اختیار ہنسا۔ میرا ضدی پرندہ، اس نے آہستہ سے اس کی ناک چومتے جتایا۔ ارشیا کی وجہ سے کھوئی مسکراہٹ لوٹی۔ کیا ہاں، لاڈ کرو گے تو کیا میں مان جاؤں گی؟ وہ انیس کے کسی بہکاوے میں نہیں آنے والی تھی۔ بالکل، تم مانو گی اور تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ آصم المیر ملک نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا ارشیا کی جان بخش دو اب تاکہ وہ ہولڈنگز آ سکے، اس لیے میری عزت رکھتے ہوئے تم روانہ ہو جاؤ۔ یہ ٹام کروز بننے سے لاکھ درجے بہتر ہے تم بزنس وومن بنو۔ چلو شاباش، چینج کر کے آؤ۔ اس کی سختی سے تاکید کرنے پر 2 قدم دور ہوئی، جیسے خفا ہو کر فاصلہ سمیٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر بنا بل پروف جیکٹ کے مجبوراً مجھے تمہاری باڈی گارڈ بن کر جانا ہوگا۔ تمہاری مرضی انیس خانم الوی۔ وہ ڈھیٹوں کی سردار بنی کہہ کر چینج کرنے گئی تو انیس اس کی بات کا مفہوم بعد میں سمجھا، جبکہ سر تھامنا اس کا بے ارادہ تھا، کیونکہ یہ لڑکی تو اس کی سننے والی نہ تھی۔ جبکہ مہوین نے منائم اور محراب کو گھر ڈراپ کر دیا، وہ بھی چینج کرنے کمرے میں گیا تھا۔ باہر نکلا تو اس کی کیوٹی پائی وارڈروب کے قریب کھڑی اپنے لیے بھی گھر میں پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس کی سوچیں اپنی اور یمل کی بات چیت کے گرد الجھی ہوئی تھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی کیوٹو فروٹو سی ایپیسوڈ؟ کل کے ایپیسوڈ میں فائنلی دا مین ولن جو ہے وہ واپس آ چکا ہے۔ مصعب امان کا کیا انجام ہوگا وہ بھی آپ لوگ اگلی 3 سے 4 ایپیسوڈ کے بیچ دیکھ لیں گے کہ اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اور
ویلن کے خاتمے کے ساتھ ہی ہم کہانی تھوڑی آگے بڑھا دیں گے، جس کے بعد بچوں کے تھوڑے ایپیسوڈس ہوں گے اور مزیدار والے ہوں گے، پریگنینسی پیریڈ ہوگا اور تھوڑی مذاق ہوگا، اور بہن بھائیوں کی بانڈنگ بھی دکھانی ہے میں نے اس بار آپ لوگوں کو۔ تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔